الحمد لله رب العالمين والندامة للغافلين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ دین سے غفلت کا شکار ہے۔ مولانا یہی بات ہے جو یہ اس کے ہے نا، کیا کہتے ہیں، ہمارے ضلالت کے درجے، شک، ضلالت اور مجادلہ اور مہر جباریت، ختم قلب بھی ہم کہتے ہیں۔ میں اس کی ابتدا شک سے نہیں کرتا، میں اس کی ابتدا غفلت سے کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم جب لیتے ہیں جب بندہ دین سے غفلت کا شکار اس لیے میں اس میں 5 درجے بناتا ہوں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کا شکار ہے۔ قرآن پہلی بیماری غفلت کی بیان کرتا ہے، اسی غفلت کا نتیجہ ہے دین سے منہ موڑے ہوئے معرضون۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی آیت آتی ہے قرآن کریم کی تو وہ بتکلف سنتے ہیں، ناگواری سے سنتے ہیں۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور پھر کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں۔ اب جو بات ناگواری سے سنی اس کا اثر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، معاشرے کی اصلاح پہ چند باتیں آپ سے کروں گا عمومی طور پر، جس میں تقریباً مکس مسالہ کافی آ جائے گا۔ عقیدے کی اصلاح پہ یہ سارے حضرات بات کرتے رہتے ہیں، خصوصاً فوکس کر کر، اور مجھے پھر یہ بھی خوشی ہوئی جیسے مجھے مولانا اسماعیل صاحب سے پتہ چلا کہ یہاں ہمارے اہل حق کے مختلف مزاج کے علماء کو مدعو کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں ایسا ہی ہو۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو وہ گلدستے کی شکل میں ہر پھول زیادہ اچھا لگتا ہے، بجائے یہ کہ صحرا میں آپ پھول ایک لگا دیں۔ گلدستہ ہو تو زیادہ اچھا لگتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یہی مزاج اور یہی طرز میرے والد مکرم رحمہ اللہ کا تھا۔ ان کے سٹیج پہ اہل حق کے مختلف مزاج رکھنے والے علماء جمع ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرزند، ان کے جانشین مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کی صدارت ہوتی تھی، اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا بیان ہوا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کسی اور ہی کام میں منہمک ہے۔ اور پھر یہ آیات چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں۔ ان آیات کے اختتام پہ، رکوع کے اختتام پہ اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔
لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہاری اپنی کامیابی کا ذکر ہے، تمہاری اپنی ناکامی کا ذکر ہے، تمہاری اپنی نفسیات کا ذکر ہے، تمہارے اپنے مزاج کا ذکر ہے، شیطان تمہیں کیسے گمراہ کرتا ہے اس کا ذکر ہے، شیطان کی گمراہیوں سے تم بچ کیسے سکتے ہو اس کا ذکر ہے۔ تو اس کتاب میں تو تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکر افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال پھر میں اس بات کی طرف آتے ہوئے ایک دفعہ تکرار کر کے آگے چلوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اہل حق کے مختلف پھول ایک گلدستے میں ہوں، ان کے اندر اجتماعیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مزاج زبردستی سب کا ایک کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ دنیا میں عقول کا اختلاف ہے، مزاج اور آراء اور اوپینین کا اختلاف رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ کیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف آپ ختم کر سکے؟ ان میں سے کون حق پہ نہیں ہے؟ دونوں حق پہ ہیں، تو بس یہی سلسلہ تھوڑا سا آگے چلا دیں، کیوں نہیں چلاتے؟ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری، خدا کی قسم۔ ہم نر مولوی اسی کو سمجھتے ہیں جو سب کو کافر کر کے ایک سائڈ پہ کرے، کہتے ہیں ہاں یہ صحیح مولوی، یہ بڑا توحیدی ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا حیاتی ہے، یہ زبردست قسم کا مماتی ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس دور میں اعتدال پہ رہنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ادھر ادھر ڈاواں ڈول ہونا، دو لوگ چار لوگ نعرے بازی والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن دین کا مزاج تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ کوئی مزاج نہیں ہے دین کا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہم نے بہت سی بستیاں پیس کے رکھ دیں، اللہ کہتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، نیست و نابود کرنے کے بعد، ہم نے ایک اور قوم وہاں اٹھا کھڑا کر دیا، ایک اور قوم کو وہاں کھڑا کر دیا، اور جن بستیوں کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، نیست و نابود کر دیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، ہمارے عذاب کو آتا ہوا محسوس کیا تو لگے بھاگنے، ہماری طرف سے آواز آئی لا ترکضوا، مت بھاگو، اب کیوں بھاگتے ہو؟ وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون، لوٹو اپنے ڈیروں کی طرف، اپنے محلات کی طرف، اپنے عالی شان گھروں کی طرف، جہاں بیٹھک لگتی تمہاری، تمہارے متبعین، گاؤں کے ان پڑھ مزارے، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہاری کونسلیں، تمہاری کمیٹیاں، سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، لوٹو لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے صاحب اور کوئی حکم ہے بتائیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ لوٹو اپنے محلات کی طرف، اپنے بڑے بڑے ڈیروں کی طرف، جہاں بیٹھ کے تمہاری گردنوں میں سری آ چکا ہے۔ بندے کو اختیار ملے، اقتدار ملے، طاقت ملے، گاؤں کی ملے، علاقے کی ملے، محلے کی ملے، یا اپنے خاندان کی ملے، اگر خیر کے ساتھ نہ ملے، خدا کی قسم یہ اس کی جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ میں ہائی کورٹ میں بار بار یہ مثالیں دیتا ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے وکیل بیٹھا ہوتا ہے، چند دن بعد وہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ پہلی صفوں میں شامل ہونے والے بعض وکیل جب جج بن گئے تو پیچھے ہٹتے چلے گئے، ہٹتے چلے گئے، ہٹتے چلے گئے، پھر ہمارے مجمع سے غائب ہو گئے۔ بعضوں کا آج بھی ہم سے بہت اچھا تعلق ہے، بعضوں کی ہنسی بدل گئی، تعلقات کی سطح بدل گئی۔
پھر ہم نے بھی تعلق نہیں رکھا، کیوں رکھے، کیا ضرورت پڑی؟ کیونکہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو چلا ہوا کارتوس ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اگلا مجھے سلام کرے، بہانہ ملے، میں گپ شپ کروں، پھر ہم پیٹ پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جانتے ہی نہیں یہ کون تھا، کیونکہ جب اقتدار تھا تو اس کی گردن میں سری آ گیا تھا، اب اقتدار سے اترا تو یہ ملنا چاہتا ہے، ہم پیٹ پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ملیں؟ وجہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، یہ بستیاں جو اجاڑ دی گئی من جانب اللہ، وہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، ہائے ہماری کم بختی، ہم ظالم تھے، ہم نے گاؤں کی چھوٹی سی نمبرداری میں، چودراہٹ میں ہم سب کچھ بھول گئے، دین کو بھول گئے۔ اور میں نے ایسے بھی دیکھے، اپنے ادارے کی چیف جسٹس کو دیکھا، میرے آنے سے پہلے پہلی صف میں موجود تھا بیان سننے کے، ایسے بھی دیکھے۔ اللہ جو کچھ دے خیر کے ساتھ دے، بس یہ دعا کرو۔ فما زالت تلک دعواہم، آپ کی توجہ ادھر رہے، فما زالت تلک دعواہم، میری توجہ چائے کی طرف جا رہی، وہ نہیں آ رہی، آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ فما زالت، وہ آئی ہوئی تو وہ کیا کر رہی ہے وہاں؟ ہاں جی، لگا دیا۔ تلک دعواہم، وہ یہی چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے، ہائے ہماری کم بختی۔ اللہ کو ترس نہیں آیا، کس کو؟ اس ہستی کو ترس نہیں آیا جو اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے کہ رحمت مجھ پر ختم ہے، میرے نبی کو بھی تم رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہو، میرے نبی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ رحمان رحمت کا آخری درجہ ہے، صرف میرے لیے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، کرو بھائی میری تقریر پہ تجربے کرو، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو بجھی ہوئی خاک کر دی، بجھا ہوا انگارہ کر دیا، کٹی ہوئی کھیتی کر دی، حصیدن کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھا ہوا انگارہ۔ لا الہ الا اللہ۔ چینی دبا، چلیں اس کی بھی کوشش کر لیں، نہیں تو بس ٹھیک ہے، اوکے۔ وہ چل جائے تو میں اس کو اتار دوں گا، اتار دوں؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کر دیا، بجھا ہوا انگارہ کر دیا۔ اب پھر اللہ فرماتے ہیں، اسی پہ آگے توجہ دیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لوگو سنو، میں نے اس کائنات کو، میں نے اس زمین کو، آسمان کو کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا۔ بچے کھیلتے کھیلتے گروندے بناتے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے گروندے بناتے ہیں، پھر لڑکے اس کو توڑ کے گھر چلے جاتے ہیں، یا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ کائنات کھیلتے کھیلتے نہیں بنائی۔ ہو جائے، یہ کوئی گروندہ نہیں ہے بچوں کا کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لو اردنا ان نتخذہ لہوا، اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا کوئی کھلونا بنانے کا تو ہم اپنی طرف سے کوئی کھلونا بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر یہ ہماری شان کے لائق ہوتا کہ ہم کوئی کھیل کھیلیں تو اپنے پاس سے کوئی کھلونا بنا کے کھیل لیتے، تمہیں میدان کارزار میں اتار کے تکلیف کیوں دیتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل،
دنیا کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق کی چوٹ باطل پر مارنا چاہتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. حق کی چوٹ باطل پہ لگتی ہے، پھر باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ دنیا میدان کارزار ہے، حق و باطل کے درمیان معرکہ لگے گا اور امتحان ہوگا. جو اس امتحان میں پاس ہوں گے انہیں اللہ کی رضا ملے گی، جنت میں جائیں گے. تو یہ دنیا زندگی کے وسائل کے لیے نہیں ملی کہ بندہ ایک مرلے سے 2 مرلے پر آئے، 2 مرلے سے 4 مرلے پر آئے، پھر 5 مرلے پہ کنال پہ 2 کنال پہ 5 کنال پہ بڑے بڑے فارم پہ آ جائے. مرنے اب جب مر گیا تو کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے آ گیا، چھوڑ کے چلا گیا. یہ دنیا ہم نے محض زندگی کے وسائل کے لیے پیدا نہیں کی. اس دنیا کا مقصد ہے، یہ ہے حضرات محترم مقاصد زندگی اور وسائل زندگی. آج امت زندگی کے وسائل میں غرق ہے، زندگی کے مقاصد پر اس کی توجہ نہیں ہے. زندگی کے وسائل زندگی کے مقاصد پر عمل کرنے کے لیے. بچے تو جانور کے بھی ہوتے ہیں، پیار تو خنزیر بھی اپنے بچے سے کرتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ بلی کی جان میں جب تک جان ہے وہ اپنے بچوں کا سودا نہیں کرتی. سمجھ آئی؟ تو جانور بھی، وہ درندے جو دیگر جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ زندگی اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی کہ بندہ بس بچپن میں لالی پاپ منہ ملے اور بڑا ہوتا جائے، سائیکل سے پیڈل مارتے ہوئے فارچونر پہ آ جائے اور اس کے بعد مر جائے. زندگی کے وسائل زندگی کے مقاصد پر عمل کرنے کے لیے. یہ بڑا کامیاب بندہ تھا جی. ہاں جی، اس کامیاب بندے کی تاریخ کیا ہے؟ جی جب یہ آیا تھا نا اسلام آباد میں، پنڈی میں، فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، سائیکل پر پیڈل مارتا تھا. بعد میں اب یہ دیکھو یہ اربوں کی پلازے چھوڑ کے گیا ہے. بڑا کامیاب بندہ ہے. ایمانداری سے بتائے کیا یہ کامیابی کا معیار ہے؟ لیکن اگر یہی خیر ہو تو ہم کہیں گے خوش قسمت بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے بھی نوازا تھا اور دین کی دولت سے بھی نوازا تھا. لیکن نیرا مال جس کے کمانے کا پتہ نہیں کیسے کمایا، خرچ کرنے کا پتہ نہیں کیسے خرچ کیا، ایک امپائر کھڑی کر دی، مر گیا. خدا کی قسم یہ اس کی کامیابی کا معیار نہیں، یہ اس کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اس لیے احساس کمتری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے مومن فقیر کو پسند کرتے ہیں جو فقیر ہوتے ہوئے، محتاج ہوتے ہوئے، 2 وقت کی روٹی نہ پاتے ہوئے بھی حرام کی طرف نہیں جاتا. درجن بچے گھر میں ہیں، خان صاحب ہے، باز نہیں آتا، درجن بچے ہیں، لیکن دست زوال دراز کرنے سے باز آتا ہے، حرام کھانے سے باز آتا ہے. اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. اللہ کے نبی کی حدیث. تو حضرات محترم وقت بھی کم ہے، 10-15 منٹ میں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. بڑا میں جن موضوعات پہ بات کرنی ہے ان پہ تو ایک زاویے پہ گھنٹوں لگ سکتے ہیں. آپ کو سامنے صرف میں تھوڑی سی رہنمائی کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. مقاصد زندگی اور وسائل زندگی میں فرق رکھ کے چلیں. زندگی اگر آپ شعوری زندگی گزاریں گے نا بڑی آسانی ہوگی. ایک طرف آپ احساس کمتری کے شکار نہیں ہوں گے کہ میرے پاس دولت کم کیوں، دوسری طرف آپ کے اندر غیرت اور حمیت بری ہوئی ہوگی اور شکر کر رہے ہوں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا چاہے میرے پاس تھوڑی ہے لیکن جتنے میری بس میں ہیں میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا اللہ تیرا احسان، تو نے مجھے یہ شعور دیا ہے، یہ شعور بخشا ہے، یہ فراست اور بصیرت تو نے مجھے عطا کی.
آپ نے بعض اینکروں کو دیکھا ہوگا ٹی وی پہ آتے ہیں تو جب تک وہ ایک بوتل چڑھا نہ لیں شراب کی اس وقت تک وہ پروگرام نہیں کر سکتے. بار بار لڑکیاں بدلتے ہیں، مہینے میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ سوالات کرتی ہے تو وہ پھر بیچاری پرانی ہو جاتی ہے، پھر ایک اور لڑکی آتی ہے وہ سوالات کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ 2-3 مہینے میں وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر شراب کی بوتل چڑھانے کے بعد کیا کہتا ہے، مولوی نے کیا کیا، سوئی بنائی ہے، ٹوتھ برش بنایا ہے. بغیرت انسان، پوچھنے کا تو ہمیں حق ہے. تیرے پاس ٹوتھ برش بھی ہے، تیرے پاس سوئی بھی ہے. الو کا پٹھا تو 1.5 روپے کی چائے نہیں پی سکتا تھا اس دور میں، اب تیرے پاس اربوں کی جائیداد ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ وسائل زندگی اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنے دے دیے کہ تو اپنی زندگی کی ابتدا میں ادار چائے پیتا تھا، اور آج تیری حالت یہ ہے کہ تو نے اپنے پہلی بیوی کے بچوں کو تو بالکل آگ کر کے رکھا ہوا ہے، دوسری بیوی کے بچوں کے ساتھ تو عیش کر رہا ہے، کروڑوں اربوں کے تیرے فارم ہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اللہ نے اتنے بڑے تیرے وسائل تجھے دے دیے، تو نے زندگی کا مقصد کیا پورا کیا؟ تو ایک نمبر کا بے ایمان، زانی اور شرابی ہے. جب تک تیرے منہ سے بدبو نہیں آتی تو پروگرام نہیں کر سکتا ٹی وی میں بیٹھ. تو نے کیا کیا؟ سوال کرنے کا حق تو ہمیں. وہ بدھو ہم سے سوال کرتا ہے، مولوی تو نے ایک سوئی نہیں بنائی، ایک ٹوتھ برش نہیں بنایا. مولوی کا کام سوئی بنانے کا، ٹوتھ برش بنانے کا. اگر مولوی نے نہیں بنایا تو نے کون سی سوئی بنائی ہے؟ تو نے کون سا ٹوتھ برش بنایا؟ صحافت بگاڑتا ہے تو آ کے سامنے. بعض لوگ پہچان گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایسے شراب کی بوتلیں ٹکار مار کے پی کے ایسے پروگرام کرتے ہیں، اور سوال کیا کرتے ہیں کہ ساری سائنسی کامیابیاں کفار کی، مسلمانوں نے کیا کیا. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. میں تو صرف وسائل و مقاصد زندگی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. یہ بے ایمان جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں زندگی کے وسائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، مقاصد کی نہیں. کل تک موٹر وے تھی نہیں تھی، کیا ہم جی نہیں رہے تھے؟ کل جی ٹی روڈ نہیں تھا، کھوتی ریڈی پہ ہم بیٹھتے تھے، کیا ہم جی نہیں رہے تھے؟ یہ شاہراہ قراقرم یہ کھوتوں کی شاہراہ ہوتی تھی. کھوتوں کے اوپر کیا کہتے ہیں سامان تجارت دے کے لوگ جاتے تھے. عرب وہاں سے آتے تھے، چائنیز یہاں سے آتے تھے، اور ان کی ملاقات شاہراہ ریشم، شاہراہ قراقرم پہ ہوتی تھی، اور تجارت کھوتوں پہ ہوتی تھی. آج وہاں موٹر ویز بن رہے ہیں. تو جب موٹر وے نہیں تھی زندگی پھر کا پہیہ پھر بھی چل رہا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا نا کہ آپ 10 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا نا کہ آپ اے سی کی بس میں بیٹھ رہے ہیں. کیا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ یہ تو سہولت کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے. کامیابی کی دلیل تو زندگی کے مقاصد ہیں. صحابہ کے بدن پہ چیتھڑے نہیں ہوتے تھے اور سب سے کامیاب ترین بندے تھے. قرآن ان کی کامیابی کی گواہی دیتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس لیے حضرات محترم، زندگی کے مقاصد اور وسائل میں فرق جان کر آگے چلیں. کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دینے والے بنیں. یہ میں اصطلاحات کی روشنی میں بات اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو. ہر بندہ مومن دین کا داعی ہے. یہ ٹھیکہ صرف علماء نے نہیں اٹھایا. ہاں، علماء دین کے داعیوں کے سردار ہیں، پوری امت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس لیے دین کو سمجھیں. آگے چلتے ہیں. زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور زندگی کے مفادات بھی ہوتے ہیں. زندگی کے مفادات زندگی کے اصول پہ قربان تو ہو جاتے ہیں، لیکن اصول زندگی، مفادات زندگی پہ قربان نہیں ہوتے. یہ فرق جان کے جی. اصول زندگی قربان نہیں ہوتے، مفادات قربان ہو جاتے ہیں، اور یہی کامیابی کی علامت ہے. اور آج دنیا میں کامیابی کی علامت کیا ہے؟ اصول زندگی فراموش کر دو، مفادات زندگی پہ آنچ نہ آنے دو، ورنہ بیوی ناراض ہو جائے گی. بیوی ناراض ہو جائے گی، لہٰذا ماں کو نہیں پالنا. ایسا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ اور اس کمبخت بیوی کو پتہ بھی نہیں کہ کل میں نے بھی ساس بننا ہے. آج میں اپنے میاں کی ماں کی چھٹی کرا رہی ہوں، کل میرا بیٹا میری چھٹی کروا دے گا.
یہ آج کی عورت کو خیال نہیں آ رہا. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بندوبست ہے کہ نہیں ہے یہاں؟ کوئی بول ہی نہیں رہا بھائی. ہاں اچھا, اس لیے خواتین غور سے سنیں, کوئی بات بری لگے تو بری لگ جائے. میں نے آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. میں میڈیا پہ آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں تو یہاں کروں. میڈیا پہ میری لڑائی عورتوں سے ہوتی ہے, کیونکہ عورت دین کی بات کو جلدی نہیں لیتی. دین کی اسی بات کو جلدی لیتی جو اس کے مفاد میں ہو. اور آج نئی دنیا کے اندر اسلامی دنیا کو تلپٹ کرنے کے لیے جس ہتھیار کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ عورت ہے. عورت کو کے حقوق کے نام پر عورت کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اور آج ہماری دیسی عورت یہ بات بھول چکی ہے. خیر ایک الگ موضوع ہے میرے پاس, بس 5-10 منٹ ہیں. لا الہ الا اللہ. تو زندگی کے مفادات, زندگی کے اصول الگ کر کے چلیں. یہ نہ ماننے والوں کی خامیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ناکام لوگ, دین حق سے بغاوت کرنے لوگ ٹھنڈے دل سے دین اور دنیا کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں, زندگی کے اصول قربان کر دیتے ہیں, مفادات زندگی کو گلے لگا لیتے ہیں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی. ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جہاں جہاں دین اور دنیا کا ٹکراؤ آئے, اصول زندگی اور مفادات زندگی کا ٹکراؤ آئے, ہم اصول قربان کر دیں گے لیکن مفادات قربان. بات سمجھ آ رہی کچھ؟ اور اسی کے تحت عدالتوں میں نظریہ ضرورت ایجاد ہوا. نظریہ ضرورت کے تحت ہماری عدالتوں نے فیصلے شروع کر دیے, کیونکہ زندگی کے اصول فراموش ہو گئے, زندگی کے مفادات کو گلے لگا. یہ صرف میں آپ کیا بیان نہیں کر رہا ہوں, تحدیث بن نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. یہ بیان کوئی 2-3 مہینے پہلے میں نے لاہور ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ججوں کے سامنے کیا ہے. اسی نظریہ ضرورت کا پوسٹ مارٹم کیا الحمدللہ. یہ نہیں کہ میں بہت بڑا دلیر ہوں, نہیں, غلط بات ہے. میں بہت کمزور انسان ہوں, بہت بزدل ہوں. اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں, بس بندے کی کوئی اوقات نہیں. تھوڑی سی چائے زیادہ ڈال دیں ورنہ ٹھنڈی ہو جاتی. اچھا, تو زندگی کے مفادات اور اصول کو الگ الگ رکھ کے چلیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنے معبود بنا لیا؟ معبود وہ ہے جس کی مان کے چلیں. تو ہم خواہشات کی مان کے چلتے ہیں, لہٰذا ہم نے خواہشات کو معبود بنا لیا. تو مفادات زندگی اور اصول زندگی, اس میں فرق کر کے چلیں. 2 باتیں ہوگی. اگلی بات, معاف کرنا سیکھیں, معافی مانگنا سیکھیں. زندگی میں اللہ کی قسم بڑا سکون آ جائے گا. چلیں, ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں 2 مثالیں دیتا ہوں جو پچھلی بات ہے, تاکہ نافرمان جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی درست ہو جائے. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا, اس نے آ کر اپنی ماں سے معافی مانگی. ماں جی مجھے معاف کر دو, کیونکہ ماں عدت میں تھی. تو مولوی صاحب باقی کہتے تھے, ماں جی آپ کی عدت ختم ہو رہی, کب گھر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ ماں خاموش رہتی تھی. ماں نے بیٹے کو سمجھایا, بیٹا پرواہ نہ کر, جیسے ہی عدت ختم ہو جائے گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی اپنے بیٹے کے ساتھ. وہ جب بھی آتا بہانے سے 1-8 دن میں گھر کا چکر لگاتا. کہا ماں عدت ختم ہو رہی, کب جا رہی ہیں آپ؟ یہ اگر میں ماں بنوں, آپ ماں بنے, یہ آپ کا جگر برداشت کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم پھٹ جائے گا. ماں کی عدت ختم ہوگی تو وہ دوسرے بیٹے کے ساتھ گھر چھوڑ کے, میاں کے گھر کو چھوڑ کے چلی گئی. جب ساری کاروائیاں مکمل ہو گئی تو ہوشیار بچہ ماں سے معافی مانگنے آ گیا. مولوی صاحب تھا نا, مولوی صاحب تو اپنے غلط کام پہ بھی دلیل دیتا. بھائی مولوی بگڑ جائے تو اس کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. باقیوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, مولوی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو, کیونکہ وہ دلیلیں رکھتا ہے اپنے پاس. ماشاءاللہ مولا باشد کے چپ نہ شود.
وہ مولوی صاحب آگے ماں کے پاس، ماں مجھے معاف کر دو، میں بڑا مجبور تھا۔ اب مجبور کس سے ہوگا؟ بیوی سے، بچوں سے۔ اچھا جی۔ ماں نے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے اس کے سامنے کہا، بیٹا تم نے یہ کیا یہ کیا، میں عدت میں تھی تو بار بار آ کے مجھے کہتا تھا ماں تو کب گھر سے جا رہی، کب گھر سے جا رہی، کب گھر سے جا رہی۔ میرا دوسرا بیٹا بھی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹے نے سنی بات، سننے کے بعد ماں کو کیا جواب دیا؟ ماں وہ تو میں ٹھیک ہی کر رہا تھا، ماں میں وہ تو، اب اس کو معافی کہیں گے؟ یہ اس دنیا میں ایسی مخلوق جیتی ہے۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا ماں کو اپنے ساتھ نہ رکھو، ماں باپ کو۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا، استاد جی ماں بوڑھی ہو جائے پھر کیا کریں؟ کہا ملازمہ رکھ لو، ہفتے میں ایک آدھ بار پھل فروٹ لے کے جاؤ، پل فروٹ لے کے جاؤ، پل فروٹ لے کے جاؤ، تمہیں بڑی دعائیں ملیں گی۔ لیکن والدین کے ساتھ نہ رہو، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ مولوی صاحب مشورہ دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو۔ ایک شاگرد نے جا کر اپنی ماں کو بتایا، ماں مارنے کو دوڑی اپنے اس بچے کو، اس نے کہا میرے استاد نے یہ کہا ہے، اس نے اس استاد کو بددعائیں دی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ماں کو بددعا دینے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح میں آج ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، میرا مرید ہے۔ ہم بھی مرید بناتے ہیں جناب، ایسے مرید نہیں کہ مرید ہمارا کلمہ پڑھے، بناتے ضرور ہیں۔ ہمارے پاس جو آئے گا مان کے چلے گا قرآن و سنت کی روشنی، بس حدود کے اندر، اس سے زیادہ۔ یہ جو ڈنڈے شنڈے پکڑ کے انہوں نے جو علم غیب کی باتیں شروع کر دی نا، تو اس کا مقابلہ اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ کہ میرے ابا جان تو مرید کے سینے کے بھید کو بھی جان لیتے تھے، لکھ لعنت تیرے اوپر۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میں نے 1000 مرتبہ اس کو سمجھایا، بیوی کے کہنے پر علیحدہ ہو گیا، ماں گھر میں اکیلی رہتی ہے، بوڑھی ماں اکیلی۔ باپ زندہ تھا پھر بھی ماں باپ اکیلے تھے۔ باپ نے مرنے سے پہلے وہ مکان بیٹی کے نام لگایا، کہا یہ بچے میری بیوی کو جینے نہیں دیں گے۔ وہ بیٹا نمازی ہے جناب، 5 وقت کا، اور میرا حسن ظن ہے تہجد بھی نہیں چھوڑتا، لیکن ماں کے پاس ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں ایک دفعہ صرف 10 منٹ کے لیے جاتا ہے، اور اس 11واں منٹ ہو جائے تو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کا فون آ جاتا ہے گھر سے۔ سمجھ گیا نا؟ اور یہ نہ کیا کرو میرے سامنے جی، جہاں یہ جی کرتے ہو وہاں کرو، میرے سامنے نہ کیا کرو، میں اس اسلوب کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے علماء پہ فتویٰ لگاؤ، اس کے بعد جی تکفیر کرو، اس کے بعد جی گالیاں دو، اس کے بعد جی مت چھیڑو ہمیں، ہم چھڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مفادات زندگی، اصول زندگی، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ معافی کے بھی کچھ اصول ہیں۔ حق مارا ہے حق دو۔ کسی کی آپ نے لاکھوں برباد کی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، یتیموں کا پیٹ کاٹا ہے آپ نے، تو جا کے اس سے معافی مانگو، اس سے قسطیں بناؤ، اسے کہو ہو سکتا معاف کر دو، ورنہ چونی کر کے روپے کر کے تمہیں دوں گا۔ وہ نہ بھی مانے، اللہ کے حضور رو، تھوڑے بہت جمع کرتے جاؤ، اس حالت میں موت آئے گی تو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں۔ جو معاف کرنا نہیں جانتا، معافی مانگنا نہیں جانتا، وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔
انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنا ہے، معاف کرنا سیکھو، کھلا دل کرو. ہاں چکنے رہو، دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا اس سے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ ہی لم لیٹ ہو جاؤ، بلائنڈ ٹرسٹ کرو. شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی. آگے چلیں. محاسبہ نفس، ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں. یہاں بہت سے ساتھی کاروبار کرتے ہوں گے، کسی کے چائے کا کام ہوگا، کسی کا کیا، مثالیں دے رہا ہوں، چھوٹے موٹے بڑے سارے کاروبار ہوں گے. ایمانداری سے بتائے، جب شام ہوتی ہے آپ دکان بند کرتے ہیں تو آپ اس کاروبار کا حساب کتاب ذہن میں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آج کیا کھویا اور کیا پایا. یار اس کا 10واں حصہ دین کے بارے میں محاسبہ کر لو. آج کیا کھویا اور کیا، بس خدا کی قسم زندگی بن جائے گی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کرو، دیکھو تم نے کل آنے والا جو اصل فیوچر ہے اس کے لیے تم نے کیا تیار کیا. یہ سوتے سوتے لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بھی ہو سکتا ہے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ ہو سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کریں، پھر بھی سوچ میں ہو سکتا ہے. دین کے حوالے سے محاسبہ نفس کریں. ظلم کیا ازالہ کریں. کسی نے ظلم کیا ہے آپ پہ تو اسے معاف کر دینے کی کوشش کریں، باقی آپ اپنا حق لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. زندگی کی منصوبہ بندی کریں. زندگی کی منصوبہ بندی کریں. ہم دنیا میں زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. آپ نے یوٹیوب پہ ادھر ادھر سنا ہوگا، طویل مدتی منصوبہ بندی، مختصر مدت کی منصوبہ بندی، درمیانی مدت کی منصوبہ بندی. ٹھیک ہے بھائی، یہی منصوبہ بندی دین کے بارے میں کر لو. دین کے بارے میں آپ کی طویل منصوبہ بندی کیا ہے، درمیانی مدت کی منصوبہ بندی کیا ہے، اور مختصر مدت کی منصوبہ بندی. خدا کی قسم دنیا جنت بن جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور صلاح اور اصلاح، اس کے پیچھے پڑ جاؤ. مسلمان پیدائشی داعی ہوتا ہے. پیدائشی کیا ہے؟ وہ کچھ ہو نہ ہو داعی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، داعی ضرور ہوتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور اعلان کرے میں اللہ کے تابع فرمان لوگوں میں سے، بندوں میں سے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ خود داعی ہے. سمجھ آئی؟ داعی بنے، داعی. اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کو بھی دعوت دیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں. صلاح اور اصلاح، انسانی سعادت کا مدار انہی دو چیزوں کے اوپر. اور آخری بات، میں جنازے پہ کبھی جاؤں، مجھے اگر بات کرنے کا موقع ملے تو میں یہ ضرور بات کرتا ہوں. ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر بڑھے اور اس کا رزق بڑھے. چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ ہاتھ کھڑا کرے. جو نہیں چاہتا یا وہ جھوٹا ہے یا وہ بیوقوف ہے. سیدھی سی بات ہے. حلال خیر کا مال کون اچھا نہیں چاہتا؟ نیک عمر کون اچھا نہیں چاہتا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من طال عمر و حسن عمل. خوش قسمت کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے. ہر بندہ چاہتا ہے اس کا رزق بھی بڑھے اور اس کی عمر بھی بڑھے. صرف برکت نہیں، یہ بڑا ادھورا معنی ہے. معیار میں بھی رزق عمر بڑھتی ہے، مقدار میں بھی عمر بڑھتی ہے. 60 سے 70 ہوتی ہے، 70 سے 80 ہوتی ہے، 80 سے 90 ہوتی ہے. یہ صرف معیار میں نہ لیں، مقدار میں بھی بڑھتی ہے. حدیث کا مطالعہ کریں. اب جو بندہ چاہتا ہے میری عمر بڑھے اور میرا رزق بڑھے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو جوڑے. بہن بھائی کے رشتے، ماموں چاچے کے رشتے، شریکوں کے رشتے. شریکوں کے رشتے آسان تو نہیں ہوتے نا. ان رشتوں کو جوڑے. آپ کو کس نے کہا جا کے مکمل نچھاور ہو کے سب کچھ ہاتھ میں دے دیں؟ آپ تعلق نہ توڑیں.
کوئی آپ سے نہیں جوڑتا نہ جوڑے، آپ اپنا حق ادا کریں۔ میرے والد مرحوم ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ رشتہ داری جوڑنے کا ایک بہترین اصول یاد رکھو، اپنا حق ادا کرو، اپنا حق مانگو نہ۔ اور یہ بالکل حدیث کی کیا کہتے ہیں تعبیر ہے اپنے الفاظ میں، اپنا حق ادا کرو، اپنا حق مانگو نہ۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے حضرت؟